آج کی خاص خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے۔ صدر نے سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کی تحلیل وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت کی ہے۔ عام خبر یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی ہے۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کی تحلیل وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت کی ہے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے۔ صدر نے سمری پر دستخط کر دیے ہیں۔ خبر ہے موسم کے حوالے سے۔ آسمان پر بادلوں کا راج برقرار۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دیکھا گیا ہے۔ لاہور کا درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج وقفے سے بوندا باندی کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات سامیہ بتائیں گی۔ سامیہ آگاہ کیجیے۔ آپ کو بتائیں کہ آسمان پر بادلوں کا راج، شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور لاہور کا درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج وقفے سے بوندا باندی کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور کا درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سامیہ سعید سے۔ سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے شہر لاہور میں موسم کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سورج کے جو تیکھے وار ہیں وہ تاحال بھی جاری ہیں۔ گزشتہ روز کی بارش دیکھنے میں نظر آئی، لیکن یہی ہوا کہ بارش کے باعث جو خشک کی کیفیت ہے وہ مزید بڑھ گئی۔ اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ آج 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 74% ہونے کے باعث قبض کی جو کیفیت ہے وہ بھی برقرار ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو شہر لاہور آج فضائی آلودگی کی فہرست میں 10ویں نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 122 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو جوہر ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 88 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ انارکلی کا جو ہے وہ 86 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا یہی کہنا ہے کہ آج شہر لاہور میں وقفے سے بوندا باندی کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو یہی دیکھا جائے گا کہ بعض علاقوں میں گرمی کی جو شدت ہے وہ اسی طریقے سے ہی برقرار رہے گی۔ بعض جگہوں پہ جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گی۔ اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ 9 سے 15 اگست تک صوبے بھر کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا بھی امکان ظاہر کر دیا گیا ہے۔ تاہم بڑے جو دریا کے ملائی علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کے جو امکانات ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال بھی برقرار ہے اور اگر بات کی جائے دریائے سندھ اور ستلج میں نچلے درجے کی سیلاب کی صورتحال تاحال بھی برقرار ہے۔ اسی طریقے سے دریائے سندھ میں پانی کی جو سطح ہے اس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ شہری جو ہیں وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ تاہم دریائے راوی میں پانی کی جو سطح ہے وہ تاحال نارمل ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے دریائے جہلم اور چناب میں بھی پانی کی جو سطح ہے وہ نارمل ہی بتائی جا رہی ہے۔ تو پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کے پیش نظر اور سیلاب کے پیش نظر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کریں، کچی دیواروں اور چھتوں سے دور رہیں، بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے جو ہے فاصلہ رکھیں، عوام دریاؤں کے طرف میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور کسی بھی ناگوار صورتحال کے پیش نظر پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر کے رابطہ کریں۔ آج گرمی کی شدت برقرار رہے گی مگر بوندا باندی کا بھی امکان ہے۔ سامیہ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ مہنگائی سے غریب عوام پریشان ہے۔ پیاز 90 روپے، لہسن 550، ادرک 1100 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ پھلوں کی بات کریں تو سیب 450 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ کیلا درجہ اول 230، کیلا درجہ دوئم 160 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا بھاؤ تاؤ ہیں آج عبدالقادر؟ جی بالکل، آج مارکیٹ کی جو قیمتیں ہیں وہ کچھ اور ہیں اور جو سرکاری نظر نامے جاری کیے گئے ہیں وہ قیمتیں کم ہیں، کیونکہ جو سرکاری ریلیز ہے اس میں پیاز کی قیمت جو ہے 55 روپے 80 کلو مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں پیاز 90 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹماٹر 125 روپے مقرر کیا گیا آج، لیکن مارکیٹ میں ٹماٹر 160 سے 180 روپے 80 کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح لہسن 360 کے برعکس 555 روپے 80 کلو اور ادرک 900 کے برعکس 1100 روپے 80 کلو تک مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔
سبز مرچ کی قیمت میں آج 10 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 100 روپے سرکاری ریلز میں قیمت مقرر کی گئی، لیکن مارکیٹ میں 130 سے 140 روپے فی کلو تک سبز مرچ کی فروخت کی جا رہی ہے۔ موسمی سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹنڈے دیسی 140 کے برعکس 200 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں، آلو 75 کے برعکس 100 روپے فی کلو تک، جبکہ میتھی جو ہے وہ 260 کے برعکس 440 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ کریلے 90 کے برعکس 150 روپے اور بند گوبھی 70 کے برعکس 100 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بھنڈی 110 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن شہریوں کو بھنڈی 160 سے 170 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ 170 کے برعکس 200 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ مٹر 300 کے برعکس 500 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پھلوں کی صورتحال بھی اس کے برعکس نہیں، کیونکہ سیب ایرانی 345 روپے فی کلو مقرر کیا گیا۔ مارکیٹ میں سیب ایرانی 450 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 155 کے برعکس 230 اور درجہ دوم کا کیلا 95 کے برعکس 160 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ آلو بخارا 300 کے برعکس 448 سے 500 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ناشپاتی 145 کے برعکس 220 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے، اور دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نقدناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ شہر کی 35 شاہراہوں، 43 مارکیٹوں، سرکاری عمارتوں کو سبز ہلالی پرچموں اور برقی کمکموں سے سجایا جائے گا۔ 15 محکموں کو ذمہ داریاں بھی تفویض کر دی گئی ہیں۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب حضوری باغ میں ہوگی۔ جشن آزادی کی مرکزی تقریب حضوری پاک میں ہوگی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت قومی ہیروز مہمان خصوصی ہوں گے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا شہر لاہور کو سجانے کے لیے پرعزم۔ 35 شاہراہوں، 43 مارکیٹوں، سرکاری عمارتوں کو سبز ہلالی پرچموں اور برقی کمکموں سے سجایا جائے گا۔ 15 محکموں کو ذمہ داریاں تفویض۔ کمشنر آفس نے میٹنگ منٹس جاری کر دیے۔ جے روڈ، مین بولیوارڈ گلبرگ، کینار روڈ، برکت مارکیٹ، مسلم ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ کو سجایا جائے گا۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور بڑی بڑی سکرینیں لگائے گا اور قومی ترانہ چلایا جائے گا۔ چیئرنگ کراس پر موٹر سائیکل اور کاروں کے ذریعے قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ پی ایچ اے گریٹر اقبال پارک میں آتش بازی کا مظاہرہ کرے گا اور لکی ارانی سرکس لگائی جائے گی۔ جیلانی پارک میں پرچم لہرانے کے ساتھ میوزیکل کنسرٹ ہوگا۔ شہریوں میں شجرکاری کو تقویت دینے کے لیے مفت پودے تقسیم کیے جائیں گے۔ شہر میں بڑے بڑے ڈیجیٹل بل بورڈز لگائے جائیں گے۔ ایل ڈی اے نواشی انٹرچیز، شادرہ، سمن آباد اور اکبر چوک پر آتش بازی کا مظاہرہ کرے گا۔ واٹن بورڈ اور کینٹ سبز ہلالی پرچموں کی شاہراہوں پر مکمل برانڈنگ کرے گا۔ محکمہ ایجوکیشن اسکولوں میں تقریروں کے بڑے مقابلے کروائے گا۔ ایل ڈبلیو ایم سی صفائی کے ساتھ ساتھ صفائی کے پمفلٹس تقسیم کرے گا۔ نیشنل آرٹس کالج بڑا قومی پرچم تیار کرے گا اور بلڈنگ کو روشنیوں سے سجائے گا۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی اندرونی شہر کو برقی کمکموں اور سبز ہلالی پرچموں سے سجائے گی۔ ٹریفک پولیس 13 اور 14 اگست کو بہترین ٹریفک پلان مرتب کرے گی۔ ٹی ڈی سی پی اور محکمہ سپورٹس تفریحی پروگرام اور میچ کا انعقاد کریں گے۔ ہسپتالوں میں بھی قومی دن کی مناسبت سے پروگرام کیے جائیں گے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ جشن آزادی کی مناسبت سے محکمے کمشنر آفس اور ڈپٹی کمشنر آفس کے ساتھ مکمل کوآرڈینیشن میں رہیں گے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ 10 اگست سے اسکولوں میں سی ای اوز کے ذریعے تمام تقریبات کا آغاز کیا جائے گا۔ 13 اگست کو کرات اور نعت سمیت ملی نغموں، قومی ترانوں کے مقابلے کروائے جائیں گے۔ 14 اگست کو پرچم کشائی کی تقریبات رکھی گئی ہیں، جبکہ تمام افسران اسکولوں میں جھنڈے اور قومی لباس میں ملبوس تقریبات میں شرکت کریں گے۔ سیکٹری اسکولز ایجوکیشن نے تقریبات کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یوم آزادی قریب آتے ہی بازاروں کی رونق میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ اردو بازار میں سبز ہلالی پرچموں کی بہار آ گئی ہے۔ کہیں جھنڈوں کی خریداری کا سلسلہ جاری تو کہیں بچوں کی جانب سے مختلف قسم کے بیجز خریدنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ آزادی کے متوالے اس سال بھی یوم آزادی جوش و جذبے سے منانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یوم آزادی کی آمد کے ساتھ ہی شہر کے تمام چھوٹے بڑے بازار سبز اور سفید رنگ میں ڈوبے نظر آ رہے ہیں۔ اردو بازار کے ہر سٹال پر 14 اگست کی مناسبت سے اشیاء سج گئیں۔ چھوٹے بچوں کی آرٹیفیشل جیولری، چوڑیاں، ہیئر کیچر، کانوں کے جھمکے، پونیاں، ٹوپیاں اور بریسلیٹ، الغرض ہر چیز پرچم وطن کی عکاسی کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ چھوٹے بچوں کا زیادہ رجحان بڑے باجے خریدنے کی جانب ہے۔ مختلف قسم کے بیجز کے سٹالز پر بھی بچوں کا رش ہے۔ اردو بازار کی ہول سیل مارکیٹ میں کچھ عام خریدار بھی پہنچے جو اپنے محلے کے بچوں کے لیے نسبتاً سستے داموں چیزیں خرید رہے ہیں۔ بچوں کے لیے اچھا سامان لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ سامان اچھا ملے بچے ادھر سے آ کے لیتے ہیں۔ جھنڈیاں بھی لیے، جھنڈے بھی لیے، بڑے پرچم لیے، بیچ لیے،
ये काफ़ी सामान लिया, कुल्ले वगैरह हर चीज़ जो बच्चे पसंद करते हैं। झंडियाँ जो सी है वो खरीदने हैं, आगे दोस्तों को देनी है ताकि वो अपने घरों पे लगाएं। 14 अगस्त मनाएं, गरीब है अमीर है उनको बांटेंगे, अपनी तरफ से बांटेंगे। योम आज़ादी हो तो पाकिस्तानी सबज लाली परचम से मोहब्बत का इजहार करना कभी नहीं भूलते। ये इजहार अकीदत न सिर्फ घर पर लगी झंडियों से नुमाया होता है बल्कि सब्ज लाली परचम की अक्कासी करते कपड़े और दीगर अशिया भी इसी की आईनादार हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। LWMC का अवामी मकामात की ज़ीरो वेस्ट करने का सिलसिला भी जारी है। तफरीह मकामात, पार्क्स और बस अड्डों के इतराफ़ में खुसूसी सफाई टीमों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बाबू साबू इंटरचेंज से यतीम खाना चौक तक इलाके को मुकम्मल तौर पर ज़ीरो वेस्ट कर दिया गया। CEO बाब साहिब दीन का यह कहना है कि 30 से ज़ायद वर्कर्स और 5 गाड़ियों ने सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। रोड साइडर्स पर स्क्रैपिंग और वाशिंग का अमल भी जारी है। सेंटर रोड पर कूड़ा फेंकने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया गया है। लाहौरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना वलीन तरजीह है। अवाम सफाई अमले के साथ दें, कूड़ा सिर्फ नस्ब करदा कूड़ेदान में ही फेंकें। ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में कमी आई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपये इजाफा किया गया, 578 रुपये किलो मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 371 जबकि परचून रेट 385 रुपये किलो हो चुका है। अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा हुआ, 286 रुपये दर्जन हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात अब्दुल कादिर से जानेंगे। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी मसनद में जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा किया गया, जबकि अंडों की कीमतों में इजाफे का तसलसल जो है वो आज भी बरकरार है। आज ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई जो है पूरी तरह मुतासर हुई है, जिसकी वजह से ब्रायलर 14 रुपये फी किलो तक महंगा किया गया और मुर्गी का गोश्त आज 578 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 9 रुपये फी किलो तक का इजाफा हुआ है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 371 जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 385 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रोजाना की बुनियाद पर अंडों की कीमतों में इजाफा जारी है। आज भी मजीद 1 रुपये फी दर्जन तक कीमतें बढ़ा दी गई और 286 रुपये फी दर्जन सरकारी रेलिस में कीमत मुकर्रर की गई और अंडों की पेटी 8,460 रुपये की मुकर्रर की गई है। तमाम मार्केट में उसमें अंडा जो है 25 रुपये तक शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। 300 रुपये फी दर्जन तक अंडों की कीमत जो है वो शहरियों से वसूल की जा रही है। अंडों और ब्रायलर की कीमतों में इजाफा जो है, शहरियों का कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ब्रायलर पहले ही आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर और अब अंडे जो है वो भी दिन ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अब्दुल कादिर। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में बिजली के निर्खों में मुसलसल इजाफा किया गया। 1 यूनिट का नेट 50 रुपये से भी बढ़ चुका है। एक तरफ नित नए सरचार्जेस आए तो दूसरी तरफ टीवी और रेडियो की लाइसेंस फीस का बोझ भी बिजली सार्फिन पर डाल दिया गया। बिजली पर सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर मजमूई तौर पर 3000 अरब रुपये से ज़ायद का बोझ डाला गया है। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में बिजली के निर्खों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिजली की फी यूनिट कीमत 50 रुपए से भी बढ़ गई। 16 माह में बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 13 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 32 रुपए 21 पैसे फी यूनिट का इजाफा से माही एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के दाम 16 रुपए 34 पैसे फी यूनिट बढ़ाए गए। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में सिर्फ 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट कमी की गई। इस अरसे में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में सारिफीन पर 320 अरब रुपए का बोझ, जबकि सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में सारिफीन पर 500 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। इसी दौरान बिजली के बिलों पर 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद हुआ और 15 रुपए फी बिजली बिल रेडियो सरचार्ज भी लगा दिया गया। बकाया जात कीमत में 8 माह में 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। PTI दौर में बिजली बिलों पर सनती सारिफीन को दिया जाने वाला 5 रुपए का रियायती पैकेज और 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट किसान पैकेज खत्म कर दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत में बिजली की कीमतों में इजाफे से सारिफीन पर मजमूई तौर पर 3000 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला गया। 16 माह की कारकर्दगी पर वफाकी वजीर तवानाई कहते हैं कि इत्तेहादियों के साथ फैसला साजी में मुश्किल दरपेश रही, ताहम बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहे। हर दौर की तरह इत्तेहादियों ने भी बिजली की कीमतों में इजाफा तो किया, लेकिन बिजली चोरी और गर्दिशी कर्जे जैसे मसाइल बेकाबू ही रहे। महंगाई के वार जारी है। पानी के बिलों में भी इजाफा कर दिया गया। रवा माली साल के आगाज में नया टैरिफ नाफिजुल अमल कर दिया गया है। तफसीलात ज़ैनुल आबदीन की सपोर्ट में जानिए।
महंगाई के हर शोबा जिंदगी पर वार। वासा ने वाटर टैरिफ में बाकायदा तौर पर इजाफा कर दिया। पंजाब काबीना के इजलास में वाटर टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दी गई थी। वासा, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान में नया वाटर टैरिफ नाफिज कर दिया गया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के वाटर टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दी गई। जनरल स्टोर, हार्डवेयर शॉप, मेडिकल स्टोर, टेलर शॉप माहाना औसतन 1303 रुपए वासा को बिल अदा करेंगे। तालीमी इदारे, डॉक्टर्स क्लिनिक, प्रॉपर्टी डीलर्स, स्टील ग्रिल मैन्युफैक्चरर्स माहाना औसतन 3258 रुपए बिल अदा करेंगे। प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, लेबॉर्ट्री, हमाम, धोबी घाट माहाना 5345 रुपए पानी का बिल अदा करेंगे। रेस्टोरेंट, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स, शूज मैन्युफैक्चरर्स, पावर लूम, माचिस फैक्ट्री माहाना 7435 रुपए पानी का बिल अदा करेंगे। 1000 मुरब्बा फुट पर वाक़े रेस्टोरेंट, फाउंड्री स्टील मिल, रबड़ मिल माहाना 10,455 रुपए अदा करेंगे। सीमेंट और पाइप फैक्ट्री, घी और ऑयल मिल माहाना 13,480 रुपए पानी का बिल अदा करेंगे। पंजाब काबीना के मीटिंग मिनट्स जारी होने के बाद रवां माली साल के आगाज में नया टैरिफ नाफिजुल अमल कर दिया गया। तो दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया ज़रूरिया का हसूल अवाम के लिए दर्द सर बन गया है। आटे और चीनी की खरीदारी के लिए सार्फिन लंबी लाइनों में घंटों इंतज़ार करने पर मजबूर हो गए। आटे की सप्लाई इंतहाई महदूद है तो चीनी दस्तयाब ही नहीं। महंगाई के सताए अवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर भी खार। मार्केट से कम निरखों पर अशिया ज़रूरिया का हसूल इम्तिहान बन गया। सब्सिडाइज आटे और चीनी की खरीदारी के लिए स्टोर्स पर लंबी कतारें। गर्मी और हब्स में मर्दो खवातीन घंटों इंतजार पर मजबूर हैं। आटे के लिए टोकन लेना भी मुश्किल मरहला है। वहदत रोड यूटिलिटी स्टोर पर आटे के थैले रोजाना की बुनियाद पर इंतहाई कम सप्लाई किए जा रहे हैं। सस्ती चीनी दस्तयाब ही नहीं, घी भी महदूद मिकदार में मिल रहा है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपए मुकर्रर है। आम सारिफ के लिए चीनी 91 रुपए फी किलो है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ के लिए चीनी 70 रुपए फी किलो है। अवाम कहते हैं घंटों इंतजार के बाद भी कभी आटा मिलता है तो कभी खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। आटे की खरीदारी भी दीगर अशिया की खरीदारी से मशरूत है। चीनी आटा थानू कभी आटा मिल जाता कभी नहीं मिलता, हमें चले जाते हैं। हाँ, परसों भी आए, परसों भी नहीं मिला। बहुत दूसरी तीसरी बार फिर भी नहीं मिला। आटा सारा देंदे ने इधर उधर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ 2 ਤੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। यूटिलिटी स्टोर्स पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और आम सारिफ के लिए अशिया ज़रूरिया के अलग अलग रेट मुकर्रर किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। अवाम पाकिस्तान तंजीम के ज़रिए तमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली। सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार शहरियों की रैली में शिरकत, जबकि रैली के शुरका ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अवाम पाकिस्तान तंजीम के ज़रिए तमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली। मोटरसाइकिल सवार शहरियों की बड़ी तादाद रैली में शरीक। रैली के शुरका ने हाथों में कौमी परचम थाम रखे थे। एहतजाजी रैली के शुरका ने महंगाई के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाजी रैली के शुरका ने कहा कि महंगाई में इजाफा ही होता जा रहा है। बिजली की कीमत आसमान से बातें कर रही है। महंगाई के हाथों मजबूर होकर सड़कों पर आए हैं। हम अपने लिए ये सड़कों पे नहीं निकले हुए, आवाम के लिए निकले हुए हैं। ये 2 साल हो गए हैं, हम बहुत परेशान हुए हैं। चिकन तो हम खा नहीं सकते थे, ये सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। दाल महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी महंगी है। हमने कहाँ से खाना है। अवाम पाकिस्तान तंजीम के चेयरमैन मजीद गोड़ी ने कहा, गरीब के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब अवाम की आवाज़ बनकर बाहर निकले हैं। अवाम पाकिस्तान के नाम से मैं तहरीक चला रहा हूँ कि पाकिस्तान की अवाम उठे महंगाई के खिलाफ, लाकानूनियत के खिलाफ। मुझे साफ पानी नहीं दे सके, सस्ती बिजली नहीं दे सके, डैम नहीं बना सके। चेयरमैन अवाम पाकिस्तान तंजीम का मजीद कहना था कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हुक्मरानों को अवाम का भी सोचना चाहिए। शहर में अमन व अमान के क़याम के लिए फ़राइज़ अंजाम देने वाले सिविल डिफेंस रज़ाकार बुनियादी तनख्वाह से महरूम है। वज़ीर आला की जानिब से मुलाजमीन को कम उजरत अदा करने के अहकाम जारी किए गए। सिविल डिफेंस रज़ाकार अब तक बुनियादी तनख्वाह से महरूम है। सिविल डिफेंस रज़ाकार की बुनियादी तनख्वाह 32,000 रुपये मुख्तस, मगर रज़ाकारों को बुनियादी तनख्वाह अदा नहीं की जा रही। अफसरान के घरों में ड्यूटियाँ अंजाम देने वाले रज़ाकारों को डेली वेजेस कर दिया गया है, जबकि डेली वेजेस को 32,000 और रज़ाकारों को 17,900 रुपये उजरत दी जा रही है। सिविल डिफेंस रज़ाकारों ने मुतालबा किया है कि उन्हें बुनियादी तनख्वाह 32,000 रुपये अदा की जाए।
تاریخ کے ایک اور شاندار نقش و نقش مل گیا ہے۔ تزئین و آرائش کے بعد مغل طرز تعمیر کی عکاس میاں میر لائبریری لشکاریں مارنے لگی ہے۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت میاں میر 1635 میں وفات پا گئے تو انہیں لاہور میں دفن کیا گیا۔ ان کا مزار اس وقت کے مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی نگرانی میں تیار کرایا گیا۔ آنے والے وقتوں کے دوران یہاں ایک لائبریری بھی قائم کی گئی۔ وقت کے ساتھ لائبریری کی عمارت کافی مخدوش ہو چکی تھی، لیکن اب اس کے لشکارے پھر سے آنکھوں کو خیرہ کرنے لگے ہیں۔ ساری ایلومینیم کی کھڑکیاں لگی ہوئی تھی، پلستر ہوا تھا سیمنٹ کا، نیچے چپس کی ہوئی تھی، اور ہم نے یہ کھدائی کر کے ایک سائڈ پہ اس کے اوریجنل سینڈ اسٹون کا پتھر بھی نکل جو ارریگولر تھا، اسی کو ارریگولر فریش کو ہم نے پھر باقی میں کیا ہے۔ ہسٹوریکل کنزرویشن مونس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اوریجنل مٹیریل کو ہی جتنا بہتر طریقے سے وہی ریفلیکشن میں لے کے جا سکیں، سو دیٹ وائل یو دیئر یو فیل لائک آپ اس ٹائم ایرا میں چلے گئے۔ مغل طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہوئی میاں میر لائبریری کی حالت میں یہ تبدیلی اس کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کے بعد آئی ہے۔ عمارت میں موجود فریسکو ورک کو بھی نئے سرے سے بحال کیا گیا ہے، اور یہی مرحلہ سب سے مشکل رہا کہ مغل دور میں تعمیر کی گئی عمارات میں دکھائی دینے والا فریسکو ورک انتہائی مشکل آرٹ گردانا جاتا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، اور اس کی وجہ سے جو اس میں جو سیکھنے کا پروسیس ہے ایک تو لینتھی ہے، اور کوئی بھی آج کل کے جدید دور میں جو ترقی یافتہ دور ہے اس میں اتنا ٹائم سپینڈ نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں داخل نہیں کر پا رہے۔ عمارت کی تزئین و آرائش سے اسے مزید طویل عرصے کے لیے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ تعریف ہے ان کے لیے جنہوں نے ہمارے لیے ایسی شاندار عمارات تعمیر کی، اور تحسین ہے ان کے لیے بھی جو ان عمارات کو نئے سرے سے بحال کر کے اپنے اس ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بلا شبہ وہ ہماری بے پناہ داد کے مستحق ہیں۔ کیمرامین فیصل الرحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ شریف خاندان کے لیے بڑا ریلیف، نیب کو کورٹ سے ریلیف کے بعد شریف فیملی کی پراپرٹیز بھی ریلیز کر دی گئی ہیں۔ نیب عدالت میں کیس زیر سماعت ہونے کے سبب شہباز شریف اور ان کی فیملی کی پراپرٹیز کو فریز کیا گیا تھا۔ نیب آفس نے شہباز شریف فیملی کی پراپرٹیز ڈی فریز کرنے کے لیے ایل ڈی اے کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر کی پراپرٹیز کو ڈی فریز کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کے نام پر ماڈل ٹاؤن ایچ بلاک کی پراپرٹی نمبر 96 اور 87 کو ڈی فریز کیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کی ملکیتی جوہر ٹاؤن کے بلاک میں 9 پلاٹس کو ڈی فریز کیا گیا ہے۔ حمزہ شہباز ہی کے جوڈیشل کالونی فیز 1 میں موجود 4 پلاٹس بھی ڈی فریز کر دیے گئے ہیں۔ سید محمد طاہر نقوی کی غوث اعظم کالونی گلبرگ 2 میں پراپرٹی نمبر 114A کو بھی ڈی فریز کر دیا گیا ہے۔